تو چلیں سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک پروفیشنل ریلیشن شپ کوچ کے نقطہ نظر سے ڈارک سائیکالوجی یا کالی نفسیات کو ڈیکوڈ کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم سب، چاہے وہ ڈیٹنگ کی دنیا ہو یا ہماری پروفیشنل لائف، ان چالاک ہتھ کنڈوں کے خلاف ایک مضبوط جذباتی مدافعت یعنی ایموشنل امیونٹی بنا سکتے ہیں، تاکہ ہم نئے لوگوں کو پرکھنے میں کبھی دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ رہا ہمارا آج کا ایجنڈا، جو دراصل ایک ٹاکسک رشتے کا پورا لائف سائیکل ہے۔ ہم شروع کریں گے ابتدائی علامات سے، پھر لو بامبنگ اور ٹراما ڈمپنگ کے جال کو سمجھیں گے، اس کے بعد پرسنل اور پروفیشنل ہیرا پھیری کا فرق دیکھیں گے، پھر ہم بات کریں گے لت اور انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ کی، اور آخر میں سب سے اہم، اس ٹراما بانڈ کو توڑنے کا مکمل طریقہ کار۔ سب سے پہلے حصے میں آتے ہیں ابتدائی ہیرا پھیری کی علامات کی نشاندہی، یعنی ان سب سے پہلے خطرے کی گھنٹیوں کو پہچاننا جو مینیپولیٹرز رشتے کے بالکل آغاز میں ہی دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑا جال ہے لو بامبنگ۔ بظاہر تو یہ رومانس کا عروج لگتا ہے نا، لیکن اصل میں یہ سچے پیار کا اظہار بالکل نہیں ہے۔ یہ در حقیقت ایک انتہائی سوچی سمجھی کنڈیشننگ ٹیکنیک ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اچانک سے حد سے زیادہ تعریفوں، پیار اور توجہ کا ایک طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے، تاکہ انسان بالکل مغلوب ہو جائے اور اس پر بآسانی کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ محبت اور کنٹرول کے اس باریک فرق کو سمجھنا ہمارے لیے واقعی بہت ضروری ہے۔ حصہ دوم، لو بامبنگ کا جال۔ اب دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سے عام جملے ہیں جو اس ہیرا پھیری کے لیے کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ملتے ہی یہ دعوے شروع کر دے کہ ہم تو سول میٹس ہیں، آپ تو میرے لیے پرفیکٹ ہیں، یا میں نے آج تک آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، تو ذرا رک جائیں۔ یہ باتیں سننے میں تو بہت مسحور کن لگتی ہیں، اور ان سے دماغ میں فوراً ڈوپامین اور سیروٹونن کا سیلاب بھی آ جاتا ہے، لیکن دراصل یہ ایک شکاری کا ہک ہے۔ یہ ایک جھوٹی قربت ہے جہاں وہ ہمیں واقعی سمجھ نہیں رہے ہوتے، بلکہ صرف ہمارا ہی عکس ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اندھے ہو کر ان کے جال میں پھنس جائیں۔ تیسرا حصہ، ٹراما ڈمپنگ۔ یہ ہتھ کنڈے کی ایک اور بھی زیادہ خطرناک اور خفیہ شکل ہے، جو ہمدردی کو ہتھیار بناتی ہے۔ ذرا سوچئے، کیا کسی سے ملتے ہی فوراً ان کی انتہائی تکلیف دے پرائیویٹ کہانیاں سننا واقعی ایک گہرے اور صحت مند تعلق کی نشانی ہے، یا پھر یہ کوئی سوچی سمجھی چال ہے؟ ہمیں خود سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ اتنی جلدی اپنی انتہائی کمزوریاں شیئر کر دینا نارمل ہے بھی یا نہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے نہیں۔ اسے لو بام ٹراما ڈمپ کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مینیپولیٹرز شروع میں ہی اپنے ماضی کے دکھوں اور مظلومیت کی داستانیں سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ بے جا ہمدردی حاصل کر سکیں۔ اس سے وہ ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم انہیں بچانے کی کوشش کریں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مستقبل میں جب وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو ہم کوئی باؤنڈریز نہیں بنا پاتے، بلکہ ان کے ماضی کے دکھوں کی وجہ سے ان کے ہر ٹاکسک رویے کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ چوتھا حصہ، ذاتی بمقابلہ پیشہ ورانہ ہیرا پھیری۔ اب یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہے کہ حالات اور ماحول کے حساب سے یہ ہتھ کنڈے اپنا روپ کیسے بدلتے ہیں۔ اگر ہم رومانٹک اور بزنس رشتوں کا موازنہ کریں تو دونوں میں طریقہ کار بالکل ایک جیسا ہے۔ ذاتی رشتوں میں وہ جلدی ساتھ رہنے پر اصرار کریں گے یا فوراً فیملی کی ذمہ داری اٹھانے کی پیشکش کر کے کمٹمنٹ مانگیں گے، اور دوسری طرف پروفیشنل دنیا میں کوئی بزنس پارٹنر فوراً پیسوں کی انویسٹمنٹ کا مطالبہ کرے گا یا پرفیکٹ کانٹیکٹس کا لالچ دے کر راتوں رات پارٹنرشپ پر زور دے گا۔ دونوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس سے پہلے کہ ہماری عقل کوئی خطرے کی گھنٹی سنے، ہم جلد بازی میں کسی بڑے معاہدے یا کمٹمنٹ میں پھنس جائیں۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ یہ ایک ایسا ڈپازٹ ہے جس کی واپسی کی وہ توقع کرتے ہیں۔ اسے بالکل ایک لون شارک یعنی سود خور کے بینک ڈپازٹ کی طرح سمجھیں۔ شروع میں جو انہوں نے بے تحاشا اہمیت، وقت اور محبت دی تھی نا، وہ کوئی تحفہ نہیں تھا بلکہ ایک قرض تھا، اور اس کا مقصد ہمارے کندھوں پر ایک ایسا بھاری جذباتی قرض لادنا تھا جسے بعد میں ہمیں اپنی پوری توجہ، مکمل وفاداری اور اپنے اوپر ان کا 100% کنٹرول دے کر چکانا پڑتا تھا۔ پانچواں حصہ، لت اور انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ۔ جب یہ جذباتی قرض قائم ہو جاتا ہے تو پھر شروع ہوتا ہے ایک اور خطرناک نفسیاتی جال۔ آپ نے لیبارٹری کے چوہوں کا وہ مشہور تجربہ تو سنا ہوگا، جب چوہوں کو ہر بار بٹن دبانے پر خوراک ملتی تھی تو وہ نارمل تھے، جب بالکل نہیں ملتی تھی تب بھی وہ اپنی زندگی میں مست تھے۔ لیکن جب سائنسدانوں نے خوراک کا ملنا بالکل بے ترتیب کر دیا، یعنی کبھی تیسری بار بٹن دبانے پر تو کبھی 33ویں بار،
तो क्या हुआ? चूहे बिल्कुल दीवाने हो गए। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ उसी मशीन पर पागलों की तरह लग गए। बदकिस्मती से हम इंसानों का दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। और इस नफ्सियाती खेल को इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इसमें होता ये है कि कभी तो आपको शदीद प्यार मिलेगा और कभी अचानक इंतहाई सर्द महरी। ये बिल्कुल जुए की लत की तरह है। ये गर्म और सर्द रवैये का झूला हमें हमेशा तज़ब्ज़ुब में रखता है। हम बिल्कुल उन चूहों की तरह मायूसी के आलम में बस इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कब वो लव बॉम्बिंग का पुराना सुनहरा दौर एक बार फिर वापस आएगा। छठा और आखिरी हिस्सा, ट्रॉमा बॉन्ड को तोड़ना। खुशकिस्मती से हमारे दिमाग की न्यूरोप्लास्टिक की वजह से इस जहरीले असर को ख़त्म किया जा सकता है। आइए आज़ादी के इस रोडमैप को देखते हैं। ट्रॉमा बॉन्ड को तोड़ना और अपने ऊपर खोया हुआ एतमाद दोबारा हासिल करना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इसके लिए हमें कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, हर तरह का राब्ता मुकम्मल ख़त्म करना। हाँ, सोशल मीडिया भी। दूसरा, सच्चाई को लिखकर महफूज करना ताकि आप गैस लाइटिंग का शिकार ना हों। तीसरा कदम है एक प्रोफेशनल की मदद लेना। और चौथा, श्योरी तौर पर अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन करना। इस साइकिल को ब्रेक करने का बस यही एक फूल प्रूफ तरीका है। और जब वो मैनिपुलेटर दोबारा अपनी मीठी बातों से आपको वापस खींचने यानी हवर करने की कोशिश करे, तो आपका दिफा क्या होना चाहिए? सादा से, बगैर जज्बात के ट्रूथ बम्स। अगर वो कहें, मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए, ये बात इतनी अच्छी है कि मुझे सच नहीं लगती। अगर वो कहें, हम तो सोलमेट्स हैं, तो जवाब दें, जब मुझे आपके अमल से नजर आएगा तो मैं मान लूँगा। लफ्ज़ों से नहीं, आमाल से परखें। आखिर में एक बहुत अहम सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपने नए रिश्ते वाकई एक बाहमी सच्चाई और हकीकत की बुनियाद पर बना रहे हैं, या फिर वो कंट्रोल हासिल करने के लिए बिछाया गया कोई खूबसूरत फरेब है? इन हथकंडों को पहचानना ही इमोशनल इम्यूनिटी की पहली सीढ़ी है, ताकि हम हर नए शख्स और रिश्ते को, चाहे वो डेटिंग हो या बिजनेस, आंखें खोलकर और एहतियात से परख सकें।